الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ایمان کی اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک تعریف کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسماء و احکام کے مسائل کو بیان کرنا شروع کیا. ابھی عقیدہ واسطیہ کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی. میں پہلے اس عبارت کا اردو ترجمہ کر دینا چاہتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، یہ اہل سنت و جماعت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اہل الحدیث، اس کے باوجود یعنی کہ ایمان کی تعریف میں قول، عمل اور اعتقاد شامل ہے اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ اہل قبلہ کی مطلق معصیتوں کی وجہ سے اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے. یعنی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کسی سے کسی کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس مطلق معصیت کے ناطے، کبیرہ گناہ کرنے کے ناطے وہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے ہیں. بلکہ یہ طریق خوارج کا ہے کہ یہ فرقہ فاعل کبیرہ کی تکفیر کرتا ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اہل سنت والجماعت فاعل کبیرہ یا مطلق گناہ کرنے والے کی تکفیر نہیں کرتے، کما یفعلہ الخوارج، جیسا کہ خوارج کرتے ہیں. بلکہ گناہوں، بڑے بڑے
گناہوں کے باوجود ایمانی اخوت ثابت قائم دائم رہتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان۔ یہ اصل میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس میں قصاص کا حکم اور قاتل و مقتول کے مسائل کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو قاتل ایسا ہو کہ اس کے بھائی یعنی مقتول کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہو کہ جان کا بدلہ جان وہ نہ لینا چاہتے ہوں، تو ایسی صورت میں دیت دینی ہوگی، تو معروف کے ساتھ اس حکم کی اتباع کرنی چاہیے اور احسان کے ساتھ قاتل کے اسبا کو دیت، مقتول کے اولیاء کو دے دینا چاہیے۔ یہاں پر قاتل و مقتول دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا گیا ہے، باوجود اس کے کہ قتل کبیرہ گناہ۔ اسی طرح سے آیت کریمہ پیش کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین میں کی دو جماعتیں، ان کے دو گروہ باہم لڑ بیٹھیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اگر ان میں کی ایک جماعت، ان میں کا ایک گروہ زیادتی کرے دوسرے پر، تو اس سے لڑو جو گروہ زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے امر کی طرف رجوع کر لے۔ اگر وہ اللہ جل وعلا کے امر یعنی اس کے حکم اور فیصلے کو تسلیم کر لے، تو پھر دونوں گروہوں کے درمیان تم عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو۔ اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ میں باہم دونوں لڑنے والے گروہوں کو مومنین کا دو گروہ کہا ہے۔ واضح طور پر یہ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اقتتال کے باوجود مومنین کے مابین ایمانی اخوت باقی اور ثابت رہتی ہے، اور اسی ناطے اہل سنت والجماعت کا یہ اصول اعتقادی، یہ قول و مذہب بالکل درست ہے کہ وہ مطلق معاصی یا کبائر کی بنا پر اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ خوارج کا قول و مذہب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اسی عبارت کی شرح و توضیح
آج کے درس میں مقصود ہے۔ ترجمے ہی سے اصل مسئلہ واضح ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان قول و عمل اور اعتقاد کا نام ہے، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے قول ایمان کا رکن ہے، عمل ایمان کا رکن ہے، اعتقاد ایمان کا رکن ہے، لیکن قول و عمل کو ایمان کا رکن ماننے کے باوجود اہل سنت والجماعت ایسے اہل ایمان کو کہ جن سے کچھ گناہ سرزد ہو جائیں یا جو کبیرہ گناہ شریعت میں کہلاتے ہیں ان میں سے کسی بعض کا ارتکاب ان سے ہو جائے کہ جس کا تعلق عمل سے ہے، اور اس طرح سے عمل کے اندر اخلال تو پیدا ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بتا دوں کہ اہل قبلہ سے مراد موحدین کہ جن کے اپنے قول و عمل اور اعتقاد کی بنیاد پر مومن کہا جاتا ہے، موحد کہا جاتا ہے، جو شرک اور کفر سے تائب ہو کر کے ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر توحید پر قائم رہتے ہیں۔ اس سے کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ لوگ ہی مراد ہیں کہ جو قبلہ رو ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، گرچہ وہ شرکیہ یا کفریہ عمل کا ارتکاب کرتے رہیں، یعنی ان سے نواقض ایمان کا صدور ہو، نہیں، بلکہ اس سے مراد اہل توحید ہیں۔ اور صحیح حدیث میں وارد ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ اور اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ موحد ہو، اور ان اعمال کا جن کا ذکر اس حدیث میں ہے وہ اس طور پر ہے کہ یہی موحدین کے شعارات ہیں کہ ظاہر میں کسی پر اسلام کا حکم اور مسلمان ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اگر ایک مومن جس نے اقرار شہادتین کے بعد اسلام میں دخول کیا، جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، قبلے کا استقبال کر رہا ہے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھا رہا ہے، جو یہ ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری شعار ہیں، تو اسی کو تو مسلمان کہا جاتا ہے اور انہی پر مسلمان ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کسی نواقض ایمان و نواقض اسلام کا صدور ہو، اس کے باوجود ہم مجرد قبلہ رو ہونے کے ناطے سے اور قبلہ رو نماز پڑھنے کے ناطے سے ان کو مومن یا موحد کہا جائے گا، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ شرک جلی کا ارتکاب، مثلا ندا و غیر اللہ، یہ ناقض ایمان ہے، یہ بات یاد رہے۔ مؤلف نے یہ فرمایا کہ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ، تو یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ کفر و ایمان دو متضاد شے ہیں، اور مطلق معاصی یا فعل کبیرہ کی وجہ سے کوئی بھی موحد اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو دائرے ایمان سے خارج نہیں کہا جائے گا، یعنی
وہ بعض عمل کے ترک پر تکفیر نہیں کیا کرتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک اہم ترین اصول ہے کہ جب وہ معصیت یا کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو اس معصیت، جو معصیت کا ادنا درجہ اور کچھ معصیتیں اس سے ہو جائیں سرزد، تو وہ اس کے ایمان کے لیے، اصل ایمان کے لیے قادح چیز نہیں ہے، وہ دائرے ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ یہاں پر اہم ترین ایک نقطہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے یوں کہا کہ اہل سنت والجماعت مطلق المعاصی کی وجہ سے اور کبائر کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ لہذا یہ اصطلاح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلق الشیء اور الشیء المطلق میں کیا فرق ہے، یہ جاننا بہت اہم ضروری بات ہے۔ یاد رہے کہ مطلق الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ادنا درجے کا وجود، اور الشیء المطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کے کل درجات کا وجود یا اس کے کمال کا وجود۔ اب ہم مطلق المعاصی اور المعصیت المطلقہ کا معنی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مطلق معاصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں میں سے کوئی ادنا گناہ، کوئی چھوٹا گناہ، یا یہ کہیے کہ گناہ ہیں بہت سے، ان میں سے کچھ گناہ، ایک دو گناہ، یہ ہے مطلق المعاصی۔ اور المعصیت المطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کے پاس تمام گناہوں وہ کوئی خیر نہیں، کوئی طاعت نہیں، بس گناہ ہی گناہ۔ تو دونوں میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو کہا ہے وہ یہ کہ گویا بعض گناہوں کے کرنے کی بنیاد پر اہل قبلہ کی اہل سنہ والجماعت تکفیر نہیں کرتے، کما یفعلہ الخوارج۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا جیسا کہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ خوارج گناہ کرنے والے، کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو دائرے ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں، وہ اس کو کافر کہتے ہیں۔ یہ بات دنیا میں اور آخرت میں یہ خوارج فاعل کبیرہ یا مرتکب کبیرہ کہیے، اس کو مخلد فی النار کہتے ہیں۔ اور انہی خوارج کی تردید شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس عبارت میں کی ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گرچہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف میں اعتقاد، عمل اور قول ہے، تو جب تک اعتقاد خاص یا عمل خاص یا قول خاص پایا جائے گا کہ جو اصل اعتقاد اور اصل عمل اور اصل قول کے منافی اور مغاد نہیں ہوگا، تب تک اس میں ایمان لانے والے سے سلب نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ایمان حقیقت میں یقین سے حاصل ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس میں ایمان
کسی یقینی شے سے خارج ہوگا۔ اسی لیے یہ بات آپ ملاحظہ کریں گے کہ اہل سنت والجماعت کی جنہوں نے کفر کی تعریف کی ہے ان کی اپنی تعریف ہے، جبکہ اشاعرہ وغیرہ اور دیگر فرق ان کی اپنی تعریف ہے۔ اور اس طرح سے اشاعرہ وغیرہ کے نزدیک کفر کی تعریف یہ ہے کہ وہ تکذیب کو کفر کہتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ کفر اور اس کا اطلاق اور اس کا معنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کا اپنا معنی ہے، اور ایمان کی تعریف میں عمل داخل اور شامل ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت ہی ہیں کہ جو عمل کو ایمان کے مسمى میں داخل مانتے ہیں، جبکہ اس کا مرجیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور جو ان کے موافق فرقے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود صاحب ایمان سے اگر کسی گناہ کا صدور ہو جائے، کسی کبیرہ کا وہ ارتکاب کر بیٹھے، تو پھر محض عمل میں سے معمولی کمی کے ناطے سے اس میں ایمان ان سے سلب نہیں کیا جائے گا اور ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی، نہ دنیا کے اندر ان کو کافر کہا جائے گا، نہ آخرت میں اگر بغیر توبہ کے بھی مر جاتا ہے تو اس کو ہم کفار کی طرح سے مخلد فی النار کہیں، ایسا نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں اعتقاد بڑا واضح اور مدلل ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ کی روشنی میں ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوگا۔ إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ ثُمَّ عَفَا عَنْهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ خوارج کا اپنا قول و مذہب ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ جو کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ کافر ہے، دائرے ایمان سے، ملت اسلام سے وہ خارج ہے، اور اسی بنیاد پر ان لوگوں نے بہتیرے صحابہ کو، بہتیرے تابعین کو، ائمہ اعلام مسلمانوں کو انہوں نے کافر قرار دیا، نسأل اللہ السلامہ، اور وہ بھی دنیا کے اندر وہ کافر کہتے ہیں اور آخرت میں کہتے ہیں کہ مخلد فی النار، اور اس کو شفاعت بھی نہ حاصل ہوگی۔ اور اسی لیے یہ نظریہ اپنانے کی بنیاد پر خوارج ان احادیث شفاعہ کا جو صحیح سندوں سے مروی ہیں، صحیحین وغیرہ میں احادیث شفاعت موجود ہے، ان تمام کا انکار کرتے ہیں۔ آخری بات آج کے سبق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بار بار لفظ کبائر آیا، کبائر کا کیا مطلب ہے اور کبائر کس کو کہتے ہیں؟ یہ در حقیقت الکبائر جو ہے الکبیرتوں کی جمع ہے، اور اس سے مراد المعصیت الکبیرہ، بڑے گناہ۔ اور یاد رہے کہ دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں گناہوں کی یہ تقسیم، معصیتوں کی، ذنوب کی یہ تقسیم ثابت ہے کہ کچھ گناہوں کو کبیرہ اور اسی جمع کبائر کہا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کسی گناہ کا کبیرہ اور ان کا کبائر ہونا
یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ کچھ بعض دوسرے گناہ وہ ہیں کہ جن کو صغائر کہا جاتا ہے، جس کی واحد صغیرہ ہے. اور قرآن عظیم کے اندر اللہ جل وعلا نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر الاثم. تو اسی طرح سورہ نجم میں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. سورہ نساء سورہ نجم کی آیتوں میں کبائر کا لفظ آیا ہے. احادیث میں تو بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس میں کبیرہ اور کبائر اور اکبر الکبائر جیسے الفاظ آئے ہیں، اور وہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظلم و معاصی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو بڑے بڑے گناہ کہا جاتا ہے. یاد رہے کہ گناہ کبیرہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اس کو پہچاننے کا ضابطہ کیا ہے. اس سلسلے میں بطور خلاصہ علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ کبیرہ وہ ذنب اور وہ گناہ ہے کہ جس پر دنیا کے اندر حد اور آخرت کے اندر نار جہنم کی وعید آئی ہو. ایسے ذنوب و معاصی یعنی ایسے گناہوں کو کبیرہ کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر معاصی و سیئات ہیں ان کو صغیرہ یا صغائر یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے. البتہ اس ضابطے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کچھ تفصیل اور بتائی ہے جو بالکل درست ہے، اور وہ یہ بتایا کہ کبیرہ وہ گناہ بھی کبیرہ ہے جو ایسا ہو کہ اس پر لعنت، غضب والی بات وارد ہو، یا جس گناہ کے متعلق یہ حدیث میں آتا ہو کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں، لیس منا من غشنا فلیس منا. اس طرح کے کلمات جن گناہوں کے سلسلے میں وارد ہیں انہی کو کبیرہ کہا جاتا ہے. یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ اگر مومن ان کبائر میں سے کوئی بھی گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اور وہی گناہ کرنے والا خوارج فرقے کے نزدیک ایمان سے خارج ہوگا اور وہ کافر ہوگا. اگلی عبارت جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب میں ہے اس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے معتزلہ کا قول ذکر کرتے ہوئے ان کی تردید کی ہے، اور خوارج کی تردید میں آج کی عبارت میں کتاب اللہ کی 2 آیتیں ذکر کی ہیں کہ جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ خوارج کا نظریہ باطل ہے، ان کا قول فاسد ہے، اور کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ قطعی غلط ہے. اور ان دلائل کا ذکر کل کے درس میں کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ معتزلہ اور ان کے قول کی تردید بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. وصلی اللہ